رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حمد و صلات کے بعد واجب القدر جامعۃ النور عظیم مدنی علمی مرکز عظیم تعلیم و تربیت سینٹر کے جملہ اساتذہ کرام اور معزز طلباء اور جملہ محترم سامعین کرام، آج 10 روزہ محافل بسلسلہ شہادت امام حسین کی پہلی محفل ہے، جس میں بندہ ناچیز کو لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جس موضوع پہ مجھے بولنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب کے حوالہ سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہماگیر اور ایسی شخصیت ہے کہ ان کی سیرت، ان کے خصائل، ان کے فضائل، ان کے شمائل، ان کے مناقب بیان کرنے کے لیے ایک انسان کی زندگی کافی نہیں ہے۔
اس کی وضاحت میں اپنی تقریر کے آخر میں کروں گا کہ کیوں ایک انسان کی زندگی پوری نہیں ہے حضرت فاروق اعظم کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیے، میں کوشش کروں گا، میرے سامنے ترمذی شریف کی سیاہ ستہ میں سے معتبر کتاب ہے اور بڑی دلچسپ کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے مشکل ترین کتاب ہے۔ اس کی احادیث میں پیش کروں اور وہ احادیث اس کتاب کے اندر بھی ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر بھی وہ احادیث ہے۔ چند خصوصیات، وقت کے دامن میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لوں، کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے سے پہلے اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ خصوصیت کے حوالے سے جو حدیثیں میرے سامنے آئیں گی میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ خصوصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں۔ جتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا نا، اتنی بڑی آپ کی سبحان اللہ نہیں آئی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کے دو وزیر زمینوں میں ہوں اور دو وزیر آسمانے میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کوئی وزیر اللہ کا نبی کہ جس کے دو وزیر آسمانوں میں ہوں اور جس کے دو وزیر زمینوں میں ہوں۔ اللہ کا ہر نبی ایسا ہے کہ جس کے دو وزیروں زمین میں بھی ہیں اور دو آسمان میں بھی ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں اشارتاً ایک بات ملتی ہے، ثابت ہوتی ہے، ایک لطیف باریک بات ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ وزیر اس کے ہوتے ہیں جو حاکم ہوتا ہے۔ کیا بات کہی میں نے؟ وزیر اس کے ہوتے ہیں جو حاکم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی حاکمیت عطا فرماتا ہے، بادشاہت عطا فرماتا ہے، تو اللہ اس کو وزیر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے اشارتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ہر نبی جسے خدا نبی بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آسمانوں کی حکومت بھی عطا فرماتا ہے، زمینوں کی حکومت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سے ایک اور باریک نقطہ ثابت ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ مالک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بادشاہ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ مالک کی حیثیت رکھتا ہے، اور مالک کے لیے قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ مالک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس کو ہر قسم کا اختیار دیتا ہے، چاہے تو وہ نبی آسمانوں میں تصرف کرے، چاہے تو وہ نبی زمین کے اندر تصرف کرے، جہاں پہ چاہے وہ نبی تصرف کر سکتا ہے۔ بہرحال آ جائیے، دو وزیر، محبوب نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، دو آسمان میں ہوتے ہیں، دو زمین میں ہوتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیے آپ کے وزیر کون ہیں؟ محبوب نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمان کی سلطنت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اگر آسمانوں میں میرے کوئی وزیر ہیں تو وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ پھر فرمایا یہ تو آسمانوں کی بات ہو گئی، یا رسول اللہ اب بتائیے زمین میں آپ کے کون وزیر ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو مجھے بادشاہت دی، سلطنت عطا فرمائی، ملوکیت عطا فرمائی، اس میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو اب یہ
احادیثی خصوصیت کے حوالہ سے یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب صحابہ کو مقام عطا فرمایا، کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ سب کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن ان میں سے چاروں کا مقام علیحدہ ہے، خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے۔ اگر خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیں اور حضرت عمر فاروق کو دیکھیں تو ان دونوں میں سے شان اس انداز سے نرالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا وزیر خاص بنا دیا ہے۔ اب جہاں جہاں زمین کے اندر سلطنت مصطفی ہے وہاں پر وزارت صدیقی بھی ہے، وزارت فاروقی بھی ہے، وزارت فاروقی بھی ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے خصوصیت کے حوالہ سے، دوسری خصوصیت اور فضیلت حضرت عمر فاروق کی یہ ہے کہ ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا تھا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگ، جہاں شیطان بھاگے تو پھر سبحان اللہ تو اونچی ہونی چاہیے نا، ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا۔ حدیث سماعت فرمائیے، دو حدیثیں ہیں ترمذی شریف کے اندر آئی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ، حضور علیہ السلام اپنی ایک جنگ کے اندر گئے، فلما انصرف، جب واپس آئے، جاءت جاریۃ سوداء فقالت انی کنت نذرت ان ردک اللہ صائما ان اضرب بیدیک بالدف واتغنى۔ یا رسول اللہ، جب آپ جنگ کے اندر تھے تو میں نے منت مانی تھی رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اگر تو اپنے محبوب اور میرے محبوب کو صحیح و سلامت واپس لے آتا ہے تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے آپ کی سلامتی کی خوشی میں دف بھی بجاؤں گی اور سلامتی کے نغمے بھی گاؤں گی، یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتی نظرتی فضربی والا فلا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو تو بجا لے، تجھے اجازت ہے، اگر منت نہیں مانی تو پھر نہ بجا۔ اب آگے سنیے حدیث کیا ہے، فرمایا راوی نے فجعلت تضرب، اس نے وہ دف بجانا شروع کر دیا، دف بجانا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا، فدخل ابو بکر وہی تضرب، حضرت ابو بکر آتے ہیں وہ دف بجاتے ہیں، ثم دخل علی، حضرت علی آئے وہ دف بجا رہی ہے، ثم دخل عثمان وہی تضرب، حضرت عثمان آتے ہیں وہ دف بجا رہی ہے، ثم دخل عمر القت الدف تحت استها وقعدت علیہ، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر آتے ہیں تو حضرت عمر کو دیکھ کے وہ دف اپنی ٹانگوں کے نیچے چھپا لیتی ہے اور اس پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب محبوب اس عمل کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا میں ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر تو ایسی شخصیت ہے کہ شیطان جس سے ڈرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت مدینہ منورہ کے اندر وہ رقص کر رہی تھی، بچوں کو جمع کیا ہوا تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا، باہر آئے، تشریف لائے، دیکھے تو انہوں نے شور کیا ہوا تھا، محبوب بھی کھڑے ہو گئے، مجھے بلایا تو میں بھی وہاں چلی گئی، تو یہ معاملہ چلتا رہا، وہ بچی رقص کرتی رہی، میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سر رکھ کے اس معاملہ کو دیکھتے رہے۔ اذ طلع عمر، حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، فرفض الناس عنہا، جیسے ہی حضرت عمر تشریف لاتے ہیں اب وہ رقص کرنے والی اور سب بچے دیکھنے والے جیسے ہی عمر آتے ہیں سب کے سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب محبوب کیا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں اور جنوں کے شیطان عمر سے بھاگ رہے ہیں، دوڑے لگا رہے ہیں۔ پہلے تو بڑا رقص ہوتا ہے، بڑا
ایک طبیعت کے ساتھ لوگ وہاں انجوائے کر رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر آتے ہیں تو سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تو ایسی شخصیت ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ آج یہ معیار بن گیا ہے کہ عمر وہ ذات ہے، کل یہ معیار تھا کہ عمر جب ظاہری حیات میں تھے تو ان کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ آج معیار بن چکا ہے کہ جہاں پر عمر کا نام لیا جائے وہاں شیطان کھڑا نہیں ہوتا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ شیطان بھلے انسانی روپ میں ہو، بھلے جنوں کے روپ میں ہو، آج یہ معیار بن چکا ہے جہاں پہ حضرت عمر کا ذکر کیا جائے تو وہاں ٹھہرتا نہیں ہے۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام۔ محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، وہ عمر بن خطاب ہوتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ اب چونکہ باب نبوت بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نبی آ نہیں سکتا، اگر آتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، اب میرے بعد نبی آ نہیں سکتا۔ تو اب یہ دیکھیے عمر کون سی شخصیت ہے؟ عمر ایسی شخصیت ہے جس کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، چاہت رسول بھی کہا جاتا ہے، دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے، طلب رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے، عمر نے براہ راست دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر تربیت حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ارے محبوب نے فرمایا انا خاتم النبیین، میرے بعد نبی ہے۔ میں نے کہا اتنی شانوں والا ہو کر نبی سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کر کے نبی نہیں بن سکتا، جو انگریزوں سے تعلیم و تربیت حاصل کرے اور خوبصورت عمر اتنا ہو کہ جس کو چلتا دیکھ کر شیطان بھاگ جاتے ہوں، اور یہاں پر تربیت لینے والا انگریزوں سے ہو اور رنگ روپ ایسا ہو کہ شکل و صورت سے کانا ہو۔ اگر نبی عمر نہیں ہو سکتا تو پھر شیطان کا تربیت یافتہ، انگریزوں کا تربیت یافتہ اور شکل و صورت کا کانا بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابی نبی جنتی جنتی گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اب چوتھی خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان یکون فی الامم محدثون، کہ جو گزشتہ امتیں ہوا کرتی تھی ان میں محدث ہوا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی فمل محدث یا رسول اللہ، یہ محدث کیا چیز ہے؟ یہ محدث کیا چیز ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ ینطق علی لسانہ فہو المحدث، جس کی زبان سے فرشتے کلام کرے اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا ہر امت کے اندر قد کان یکون فی الامم محدث، ہر امت کے اندر محدث تھے، ہر امت کے اندر محدث تھے۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو اس کو عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب ایسی شخصیت ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ خود بات نہیں کرتے، اس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں، کیونکہ محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ آگے سنیے، یہ تھی چوتھی خصوصیت حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب تھوڑا نظام سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا جو نظام سیاست تھا وہ اصل کی بنیاد پہ نہیں تھا، اہلیت کی بنیاد پہ تھا، اثر و رسوخ کی بنیاد پہ نہیں تھا، اہلیت کی بنیاد پہ تھا۔ ہمارے یہاں جو وزارت کا معیار ہے وہ اثر و رسوخ ہے، اہلیت نہیں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے
کہ گزشتہ حکومت کے اندر جس کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا نا، اس کا نام کیا تھا جی؟ بولیے، جس کو پتہ ہے تو وہ بولے۔ پرویز خٹک۔ اب اس بندے کے اندر کسی کو صلاحیت نظر آتی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے یہ وزیر دفاع بن سکتا ہے۔ پھر پنجاب کا جس کو گورنر لگایا گیا تھا اس کو کہتے ہیں عثمان بزدار۔ اس کو جس وزیر اعلیٰ جس کو لگایا گیا تھا اس کو کہا جاتا تھا عثمان بزدار۔ اس کے اندر کسی کو صلاحیت نظر آتی ہوئی تو پھر وہ بھی بتائے کہ اس کے اندر صلاحیت تھی۔ کیوں؟ وہاں اہلیت معیار نہیں تھا، اثر و رسوخ معیار تھا۔ جب اثر و رسوخ معیار ہوتا ہے، اہلیت جب معیار نہ ہو تو پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، حکومتیں تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ معیار بنایا تھا اہلیت کو، اثر و رسوخ کو نہیں بنایا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، آپ نے ایک بندے کو بلایا، اس کو گورنر لگانا تھا۔ اس کو جب بلایا اور کاتب سے کہا کہ اس کے لیے رکا لکھو تقرری کا فلاں علاقے میں یہ گورنر ہے۔ اب یہ لکھنے لگا تو ایک بچہ آیا جس کی ناک بہ رہی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، میلے کچیلے کپڑے، اس نے منہ بھی نہیں دھویا ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق دوڑتا ہوا حضرت عمر فاروق کی گود میں آ بیٹھا۔ یہ جب اجنبی بچہ، جب کسی اور کا بچہ دوڑتا ہوا آپ کی گود میں آ جائے نا، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کی جو شخصیت ہے نا یہ بڑی نرم دل ہے، بڑی نرم دل ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سخت تھے۔ حضرت عمر فاروق سخت تھے، قرآن نے فرمایا اشداء علی الکفار، عمر سخت تھے تو کفار پر سخت تھے۔ ارے مسلمانوں کے معاملے میں وہ ایسے نرم دل تھے کہ اگر ناک بہتا ہوا بچہ بھی آپ کی گود میں آ جاتا تو آپ اس سے بھی پیار و شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، دیکھنے لگا، اس کو گھن آئی۔ وہ کہنے لگا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو آپ کا ذاتی بچہ نہیں ہے، تو بچہ کسی اور کا ہے۔ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک ایسا روب رکھا ہے، ایسا دبدبا رکھا ہے، ایسی سطوت رکھی ہے، میں نے کبھی کسی کو ایسے منہ نہیں لگایا، ایسے پیار نہیں کیا۔ آپ نے کاتب کو فوراً کہا رک جا، اس کی تقرری بند کر، اس کی کتابت بند کر، اس کو منصب گورنری پہ نہیں لگانا۔ تو وہ کہنے لگا حضور مجھے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا، جو بندہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کر سکتا وہ اپنی رعایا سے کیا پیار کرے؟ جو بندہ اپنی خون سے پیدا ہوئے خونی رشتے سے محبت نہیں کر سکتا وہ رعایا کا کیا خیال کرے گا، وہ سلطنت کا کیا خیال کرے گا؟ اس لیے تو اس لائق نہیں ہے کہ تو گورنر بن سکے۔ آپ نے اس کی گورنری کو منسوخ فرما دی۔ یہ معیار کیا بنایا تھا؟ اہلیت بنایا تھا۔ اور نظام عدل کی اگر بات کریں پاکستان کے اندر، ابھی حال ہی میں تقریباً پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو ایک کلپ آیا، گزشتہ حکومت کے وزیر تھے، وہ کہنے لگا کہ جناب نظام عدل ہمارا بڑا خراب ہے کہ جو ہمارے ججز ہیں وہ ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، پھر ان کو گرین بیلٹ پہ جو ہے نا باقاعدہ پلاٹ الاٹ کیے گئے، ہاؤسنگ اسکیم الاٹ کی گئی حکومت کی طرف سے، تو شیریں مداری نے پھر اس کی مخالفت کی، بل جمع کرایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ججوں کو ایسی مراعات نہیں ملنی چاہیے۔ تو پھر اس کی مخالفت کی شیریں مداری نے، تو جو فروغ نسیم تھا وہ اپلائی کرنا تھا، ظاہری بات ہے اس نے بل اپلائی کرنا تھا۔ وہ کہنے لگا جناب علی اگر میں اپلائی کرتا ہوں تو روز مجھے ججوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، روز ججوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں، اس کو لاگو کر دیتا ہوں تو پھر ججوں کو منہ میں کیسے دوں گا؟ وہ تو سارا غصہ اور بھڑاس مجھ سے نکالیں گے۔ نظام عدل، پھر آگے جو بندہ صحافی بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جناب آپ کی حکومت میں بھی تو یہی تھا نا۔ تو کہہ رہا میں کب کہہ رہا ہوں، ہم بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اہلیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اگر اہلیت کو مد نظر رکھا جائے، آج بھی وہ وقت دور نہیں ہے، تو نظام عدل سب برابر ہو سکتا ہے، ہر انصاف برابر ہو سکتا ہے، سب معاملات صحیح ہو سکتے ہیں اقتدار کے، اگر اہلیت کو برقرار رکھا جائے۔ تو پھر یہ تو تھا آپ کا نظام سیاست۔ پھر آپ عوام کی خبر گیری کیسے کرتے تھے؟ جب سفر شام سے آپ کی واپسی ہوئی، واپس آئے تو آپ نے ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، وہاں پہ خیموں کے اندر آپ نے لوگوں سے کہا کہ
علیحدہ ہو جا مجھ سے، لیعرف اخبارہم، راوی نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جدا کر دیا تاکہ جا کے لوگوں کی خبر گیری کرے۔ فمر بعجوز فی خبایا، ایک خیمے کے اندر ایک بوڑھی کے پاس آپ گئے تو اس کو السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد کہا ما فعل عمر، اے بڑھیا بتا عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جانتی ہے عمر کو، اس کی حکومت سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بڑھی عورت نے جواب دیا لا جزا اللہ انی خیرا، میں کبھی بھی رب کی بارگاہ میں عمر کے لیے کبھی بھی بھلائی طلب نہیں کروں گی۔ اور بڑھیا کیوں طلب نہیں کرے گی؟ کہنے لگی جب تک اس کی حکومت آئی ہے آج تک مجھے اس نے ایک درہم یا دینار نہیں بھیجا، اور یہ شکایت میں رب کی بارگاہ میں کروں گی، یہ شکایت میں رب کی بارگاہ میں کروں گی کہ عمر کے دربار سے آج تک نہ درہم آیا نہ دینار آیا، رب کی بارگاہ میں شکایت کروں گی۔ تو آپ حضرت عمر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑھیا یہ بتا، میں عمر کا خیر خواہ ہوں، اگر تو اس سودے پر طے ہو جائے کہ جو ظلم تجھ پر عمر فاروق نے کیا ہے اس کو تو معاف کر دے اور اس کے بدلے میں جو قیمت لینا چاہے تو لے لے۔ تو وہ پتہ کہنے لگی نا لا تحزا بنا رحمک اللہ، وہ کہنے لگی اے شخص مجھ سے مذاق نہ کر، اللہ تجھ پہ رحم کرے، جا تو اپنا کام کر، سارنا مذاق نہ کر تو حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں فلیس بہدائن فلم یزل بہا، بار بار حضرت عمر فاروق اس کو کہتے رہے اے بڑھیا عورت یہ مذاق نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اس ظلم کا تو معاوضہ جو بدلہ لینا چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کا خیر خواہ ہوں عمر کا، اگر تو اس پہ راضی ہوتی ہے بدلے پہ پیسے لینے پہ میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بڑھیا عورت کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے 25 دینار دو، پھر قیامت کے دن میں تجھ سے عمر سے کوئی معاوضہ نہیں کروں گی۔ اب یہ لکھ رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاقبل علی و عبداللہ ابن مسعود، کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے اور کہنے لگے فقالا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ اب وہ وقت کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا کہ وہ بڑھیا جو حضرت عمر فاروق کو ایسے کہہ رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ نے جب السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہا تو وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی، اسوانا ہے ہماری بربادی ہو، فشتمت عمر فی وجہہ، میں تو عمر کو اس کے سامنے گالیاں دیتی رہی، اے عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں معافی کی لا علیک، تجھ پہ کوئی حرج نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پوری رہ، اس وعدے کو پورا کر۔ وہ کہنے لگی حضور میں پورا کرتی ہوں۔ آپ نے لکھا وعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر نے جو ظلم اس عورت پہ کیا یہ 25 دینار کے بدلے میں کل قیامت کے دن عمر سے مطالبہ نہیں کرے گی، ظلم کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ اب کیا ہوا وشاہد علی ذالک علی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود، جو اہل بیت اور صحابہ کے جھگڑے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، نفرتیں بیان کرتے ہیں، یہ تصور دینا چاہتے ہیں، یہ تخیل دینا چاہتے ہیں کہ ان کے آپس میں کوئی تعلقات نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس معاملے پر گواہ جس کو بنایا نا اس کو حضرت علی کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا، گواہ حضرت علی المرتضیٰ تھے کہ اے علی اب گواہ رہنا، اس عورت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن یہ میرا گریبان نہیں پکڑے گی۔ جب ایسا ماحول ہو جائے، آج ہمارے پاس کیا ہے، اب حالیہ دے جیسے بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب ہے، جو ہمارے پاور والے ہیں، طاقت والے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، وہ اپنی رسا کشی میں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہیں، تو کئیوں کے بچے سیلاب بہا کر لے گیا، کئیوں کے گھر صاحب سیلاب بہا کر لے گیا، اور ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ تھر کے اندر بچے بھوک سے پیاس سے مر جاتے ہیں، ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں۔ یہاں پر یہ فاروقی جلال فاروقی ہے یا یہ کردار فاروقی ہے کہ ایک بوڑھی پر ہونے والا ظلم بھی معاف کروا کے پھر جاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ آخری حدیث پاک سنیے پھر میں چلا جاتا ہوں کہ ختم کرتا ہوں بات کو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ میں نے یہ پہلے جملہ کہا تھا کہ آپ کے شمائل، فضائل، خصائص، مناقب بیان کرنے کے لیے ایک انسان کی زندگی کافی نہیں ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟
اس کی دلیل مسند ابی یعلا کی حدیث پاک ہے کہ محبوب کریم حضرت عمار ابن یاسر اس کے راوی ہیں. حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں ان عمار ابن یاسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عمار آتانی جبرائیل آنفا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. مسجد نبوی کا ماحول تھا، ہدایت کے ستارے براجمان تھے اور ان کے اندر نبوت کا چاند بھی موجود تھا. اب کہتے ہیں آتانی جبرائیل آنفا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے. یا رسول اللہ، پھر فقلت لہ یا جبرائیل، میں نے اس کو کہا اے جبرائیل حدثنی بفضائل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے جبریل حضرت عمر کے فضائل بیان کر. میں نے کہا خطاب کر اے جبریل. یا رسول اللہ خطاب تو کرتا ہوں، موضوع کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور نے فرمایا آج تیرا موضوع شان فاروق ہے، موضوع شان فاروق ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خطیب بنے وہاں پہ. ایک میں آپ کے سامنے شان فاروق بیان کر رہا ہوں، اس مسجد کا خطیب ہوں. اب شان فاروق بیان کرنے کے لیے کسی مسجد کا خطیب نہیں ہے، روئے زمین کی کسی مسجد کا خطیب نہیں ہے، بیت المعمور کا امام اور خطیب فضائل عمر بیان کرنے کے لیے کھڑا. لو حدثتک بفضائل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منذ ما مکث نوح فی قومہ. یا رسول اللہ اگر میں حضرت عمر فاروق کے فضائل اتنی دیر بیان کرتا رہوں جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہے، الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی اگر میں 950 سال بھی عمر فاروق کے فضائل بیان کرتا رہوں، ما نفست، یہ 950 سال تو ختم ہو جائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی شان پوری نہیں ہوگی. یہ کسی انسانی طاقت کے بس میں نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شان بیان کریں. تو پھر اب جب ایک کم شان والے کی شان کو بیان کیا جاتا ہے نا، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ جو جس کی شان اس سے بڑی ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا. تو پھر کوئی پوچھ سکتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے اسی خطبے کے اندر یہ بھی فرما دیا ان عمر لحسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان پوچھتے ہو نا، سارے کا سارا عمر ایک طرف ہے، ابوبکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف ہے. تو اگر حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرنے کے لیے 950 سال چاہیے، وہ بھی کم پڑ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی بیان کی جائے تو پھر 950 سال بھی کم ہیں. تو اسی لیے حضرت عمر فاروق کی شان کو بیان کرنا کسی بھی انسانی طاقت کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اس شعر پر اختتام کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں کوئی فاروق پیدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق پیدا ہو، عرب کے ریگ داروں سے کوئی فاروق پیدا ہو.